السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میرے پاس اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 2 یعنی کہ سال دوم کا شعر نمبر 3 ہے۔ شعر نمبر 3 سیکنڈ ایئر کا اسد اللہ خان کی غزل کا، کہ جس میں اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندان ہو گئیں۔ بیٹا ہم اگر دیکھتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں قید میں یعقوب کیسے گئے، کیا ہے ماجرا، کیا ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے دیکھا، چونکہ ہم نے قصہ نہیں لکھنا ہوتا تشریح میں، واقعات کو مختصر بیان کرنا، واقعے کو مختصر بیان کرنا ہوتا ہے۔ قصہ لکھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے کہ حضرت یعقوب سے بیٹوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کو شکار کے لیے سال لے کے جائیں گے، منع کرنے کے باوجود بھی ضد کر کے لے گئے، تو ہم آگے کنویں میں ڈال کے آگے اور قمیص کرتا مبارک اتار کے لو لوہان کر کے لائے کہ جی بیڑ کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس ہجر، اس تڑپ، ظاہر ہے بیٹا غائب ہو گیا ہے، بیٹا نہیں مل رہا، تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے کیا ہوتا ہے، کنویں سے وہاں سے قافلہ گزرتا ہے اور وہ قافلہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر مصر میں کیا ہوتے ہیں کہ قید میں ڈال دیے ہوتے ہیں، اور لمبا چوڑا قصہ ہے۔ اب شاعر نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قید میں یعقوب نے لی نہ گو یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندان ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھیں اس قید کے لیے جیسا کہ کھڑکی کی مانند جہاں سے اندر روشنی پھوٹ رہی ہے، اس کھڑکی کی مانند ہے، چمک ہے آنکھوں میں، بظاہراً روشنی غائب ہے لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں یہ چمک موجود ہے۔ یہ تصور ہے کہ یوسف علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے۔ حالانکہ شاعر کے نزدیک اگر یعقوب علیہ السلام چاہتے تو یوسف علیہ السلام کی خبر لے سکتے، لیکن انہوں نے خبر نہیں لی یوسف علیہ السلام کی، لیکن آنکھیں بظاہراً بینائی چلی گئی ہے، لیکن روشنی، وہ روشنی، روحانی روشنی موجود ہے کہ میرا بیٹا لوٹ آئے۔ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ روزن، ویسے کہتے ہیں بیٹا کھڑکی کو، دیوار کہتے ہیں عام دیوار کو، زندان کہتے ہیں قید، تو یہاں پر مطلب کیا بنا، قید کی دیوار کی کھڑکی بن جانا۔ کیا چیزیں؟ آنکھیں، کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی، کہ وہ کھڑکی بنی ہوئی ہے قید کی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ جدائی میں بظاہراً بینائی چلی گئی ہے، لیکن یہ لازم ان کو تصور تھا کہ میرا بیٹا لوٹ کے آ جائے گا، مل جائے گا۔ حضرت یعقوب، مفہوم میں نے لکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو قید میں ڈالے یوسف کی خبر کی براہ راست کوئی خبر نہ ملی، مگر وہ آنکھیں قید خانے کی دیوار میں کھڑکیاں بن گئیں کہ ہر دم انتظار کر رہی، اور وہ انتظار میں بھی ہیں کہ میرا بیٹا لوٹ کے آئے گا، کب آ جائے گا۔ بیٹا میں نے اس شعر کے کچھ پوائنٹ یہاں پر لکھے ہیں جس کو تشریح میں لے کے آپ چلیں گے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ آپ اس اشارے کو بیٹا جب تشریح میں لے کے چلیں گے تو 3 سے 4 سطور میں یہ واقعہ بیان کریں گے۔ قرآن میں مذکور ہے قصہ کی یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی کیا کرتے ہیں، جا کے کنویں میں ڈال آتے ہیں، تو وہاں سے قافلہ گزرتا ہے، وہ مصر میں، پھر وہ وہاں کے بادشاہ بنتے ہیں۔ یہ لمبا قصہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا بعد از قید میں، پہلے کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے پھر قافلہ گزرا، وہ قید لے کے چلے گئے، وہاں پہ پھر زندان میں ڈالے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو باوجود نبی ہونے کے خبر نہ ملی کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ پھر دوسری جانب کیا ہے، یہ بے قراری ہے۔ بیٹا یہ جو اس پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے، محبت ہے بے قراری سے آنکھیں بیدار رکھنا، محبت اور بے قراری سے آنکھیں بیدار ہیں، بظاہراً بنائی نہ رہی لیکن وہ جانتے تھے میرا بیٹا لوٹ کر آ جائے گا۔ پھر جیسے قید کی دیوار میں روزن کھڑکی سے روشنی، میں نے یہ ہنٹ لکھے ہوئے ہیں
ہینڈ اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایک کھڑکی روشنی کے لیے ہوتی ہے، تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ روشنی موجود تھی. کون سی؟ روحانی، کہ میرا بیٹا لوٹ کے آئے گا، بظاہراً اگر سے روشنی نہیں تھی. پھر میں نے یہاں پر لکھا بیٹا کہ تیری، اقبال کا شعر ہے، تیری دعا ہے کہ ہو تیرے غم کی صبح وصال، میری دعا ہے کہ طول شب فراق رہے، میری دعا ہے کہ جدائی کے لمحات زیادہ لمبے ہوں. تشبیہ ہے روزن دیوار، اور یعنی کہ آپ تشبیہ یا استعارہ دونوں کہہ سکتے ہیں. روزن دیوار، دیوار کی کھڑکی، آنکھوں کا بن جانا. تلمی ہے، دو تلمیات، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، دو نبیوں کی طرف اشارہ. مبالغہ آرائی لی ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھڑکی بنی ہوئی ہیں. پھر میرات النظیر ہے، تو آپ بتائیں گے کون سے لفظوں میں ہے. بیٹا اب ہم اس شعر کی جانب مزید بڑھتے ہیں. آیا اس شعر کے پہلو ہیں، تشریح طلب شعر پہلو دار ہے. اب تشریح میں یہ بات کہیں گے، اب یہیں پر ہم بات کرتے ہیں. آئیے بچوں ہم یہاں پر یہ لے لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک پہلو تو ہم نے یہ سامنے ڈسکس کر دیا. ایک دوسرا پہلو ہم لے لیتے ہیں کہ قید میں یعقوب نے لی نہ گو نہ یوسف کی خبر. بیٹا یہاں پر ہم یعقوب علیہ السلام کو ہم بطور ایک سچا عاشق لے لیں، ایک سچا عاشق لے لیں، اور یوسف کو یہاں پر محبوب مراد لے لیں. ایک سچا عاشق محبوب کی جدائی کے بعد بھی اس کو اپنے جسم سے جدا روح کے بہت قریب تصور کرتا ہے. بھلا کہ بظاہراً جسم یعنی کہ جسم دور ہے، لیکن روحیں جڑی ہوئی ہے. اور شاعر سچا عاشق یہ امید رکھتا ہے کہ میرا محبوب لوٹ کر آ جائے گا، بنگلہ دیشی بابوں کے علاوہ، جادوگر بابوں کے علاوہ. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ایک سچا عاشق یعنی غالب یعقوب کے لفظ پردے میں اپنا کہہ رہا ہے کہ میں ایک سچے عاشق کی طرح ہوں، اور بے شک میرا محبوب یوسف یا میرا محبوب مجھ سے جدا ہو چکا ہے، لیکن میرا محبوب لوٹ کر آئے گا کیونکہ میں سچا عاشق ہوں، اور میری آنکھیں، میرا شعور، تصور، میری ذات، ہر طرح سے میرا دل کہتا ہے کہ محبوب لوٹ کر آ جائے گا. یہاں پر آپ اس سلسلے میں بھی بات یہاں پہ واضح کریں گے. یعقوب کے لفظ کے اندر سچا عاشق غالب ہے، یوسف کے لفظوں میں محبوب ہے، تب بات بنے گی. اچھا ہم یہاں پر ایک تیسرا پہلو مراد لے لیں اگر، کیونکہ غالب کے دور میں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو تباہ کاریاں ہیں، دہلی کی تباہی کا ذکر ہے. تو ہم اگر یعقوب کے لفظ کے پردے میں مسلمانوں کو رکھ لیں، خستہ حال مسلمانوں کو، اور یوسف کے لفظ کے پردے میں ہم دوبارہ سے وہ خوشحالی رکھ لیں، لوٹ کر آئے گی وہ رنگا رنگ بزمیں آرائیاں، لوٹ آئیں گے وہ اچھے دن جو خستہ حال ہی میں بدل گئے. تو ان کو مسلمانوں کو یعنی کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں یا جو بھی ہندوستانی ہیں یا جو بھی وہاں پہ اثر و رسوخ والے ہیں، چونکہ دلی تباہ ہو گئی ہے، تو غالب کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کو پوری امید ہے، پورا یقین ہے، ان کی آنکھوں میں پوری اعتمادی ہے، دل میں اعتمادی ہے، روشنی ہے کہ لوٹ کر آ جائیں گی وہ خوشحالیاں دوبارہ. یوسف علیہ السلام خوشحالی ہے تو وہ خوشحالیاں لوٹ کر واپس آ جائیں گی. میرا شعر کے اندر ہم نے تین پہلو بیان کیے. پہلا جو بظاہراً قصے کی صورت میں ہے، دوسرا ہم یہاں پر یعقوب میں سچا عاشق رکھ لیں، یوسف محبوب رکھ لیں، تو ایک عاشق یہ امید رکھتا ہے کہ میرا محبوب لوٹ کر آ جائے گا. تیسرا یہاں پر یعقوب کے لفظ کے پردے میں خستہ حال مسلمان ہیں یا اس وقت ہندوستانی جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یوسف کے اندر وہ خوشحالی دوبارہ آنا ہے، تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ خوشحالی یا وہ دن اچھے دوبارہ آ جائیں گے. یا غالب خود کہتا ہے کہ وہ میرے یعقوب کے لفظ کے اندر خود غالب کو رکھ کے غالب کہتا ہے کہ وہ یوسف یعنی کہ وہ خوشحالی دوبارہ سے لوٹ آئے گی. تینوں پہلوؤں کو آپ چار چار سطور میں دیکھیں تو آپ کی تشریح کمپلیٹ. اور
انشاءاللہ باقی لیکچر بھی آپ کو ملتے رہیں گے. والسلام.